بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کسی دن میری قوم کی تقدیر میر صادق جیسے غداروں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو میں تمہارا رفیق حیات بننے کی تمنا نہ کرتا۔ میں روئے زمین کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میری پونجی ایک لٹی ہوئی قوم کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں۔ جب میں لاشوں کے انبار میں پڑا ہوا تھا تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ کاش تم سرنگا پٹم میں نہ ہوتی اور میں ایک شکست خوردہ قوم کی سسکیاں سننے کی بجائے وہیں جان دے دیتا۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں کسی محفوظ جگہ دیکھنا چاہتا تھا، کسی ایسی محفوظ جگہ جس کے مکین غداری اور ملت فروشی کے الفاظ سے ناآشنا ہوں۔ انور علی کی گفتگو کے دوران منیرہ کی آہیں سسکیاں اور سسکیاں دبی دبی چیخوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ انور، اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کرب انگیز لہجے میں کہا، میرا وطن فرانس نہیں سرنگا پٹم ہے اور مجھے اپنے حال یا مستقبل سے کوئی شکایت نہیں۔ مسرت کے وہ ایام جو مجھے آپ کی رفاقت میں نصیب ہوئے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ آپ کے ساتھ مستقبل کی طریق ترین مناظر کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے۔ اگر میسور کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے تو ہم کہیں دور چلے جائیں گے، وہاں بھی مجھے سرنگا پٹم کی یاد ہمیشہ مسرور رکھے گی، جس کا پہلا منظر میں نے آپ کے ساتھ دریائے کاویری کے کنارے ایک ٹیلے کی چوٹی سے دیکھا تھا۔ خوشی کے وہ لمحات جو میں نے آپ کے ساتھ اس گھر کی چار دیواری میں گزارے ہیں میری زندگی کے مہینوں اور برسوں پر حاوی رہیں گے۔ انور علی نے کہا، منیرہ، میں سرنگا پٹم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اس مٹی میں دفن ہونے کی سعادت سے محروم ہونا پسند نہیں کروں گا جس پر سلطان ٹیپو کا خون گرا ہے، اور موت سے پہلے میسور میں میرے حصے کا بہت سا کام باقی ہے۔ مجھے سرنگا پٹم کے شہیدوں کی ارواح کی قسم، میں اپنے ہم وطنوں کی عزت اور آزادی کو تجارت کا مال سمجھنے والے غداروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ گدھ فرنگی بھیڑیوں کے ساتھ مل کر ہماری بوٹیاں نہیں نوچ سکیں گے۔ کسی نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور انور علی خاموش ہو گیا۔ منیرہ نے پوچھا، کون؟ منور خان نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، بی بی جی، میں دودھ لایا ہوں، لے آؤ۔ منیرہ نے کہا۔ منور خان ایک تشت میں دودھ کا کٹورا لیے کمرے میں داخل ہوا۔ منیرہ نے انور علی کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور پھر تشت سے دودھ کا پیالہ اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دیا۔ دودھ کے چند گھونٹ پینے کے بعد انور علی دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ منور خان پیالہ لے کر واپس جانے لگا تو انور علی نے کہا، منور، بلائی منزل کے بڑے کمرے سے تمام بندوقیں، تمنچے اور بارود لا کر میرے پاس رکھ دو۔ منیرہ نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جو اس گھر کی نسبت زیادہ محفوظ ہو؟ شہر میں آپ کے کئی دوست ہیں۔ انور علی نے جواب دیا، آج سرنگا پٹم میں میرے کسی دوست کا گھر محفوظ نہیں۔ منور خان جلدی جلدی 4 بندوقیں، 2 تمنچے اور بارود کی 5 تھیلیاں لا کر انور علی کے کمرے میں رکھ دیں اور کہا، جناب اگر حکم ہو تو بندوق بھر دوں؟ منور خان نے فرش پر بیٹھ کر یکے بعد دیگرے بندوقیں بھر کر انور علی کے سرانے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیں اور تمنچے تپائی پر رکھ دیے۔ اس کے بعد اس نے کہا، کریم خان اور سائیں بیر ڈیوڑی کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو ایک بندوق یہاں سے لیتا جاؤں؟ نہیں، انور علی نے جواب دیا، تم انہیں میری طرف سے حکم دو اگر کوئی مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ مداخلت نہ کریں۔ اب تم اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مکان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو تم مجھے خبردار کر دو۔ منور خان کچھ دیر تذبذب کی حالت میں انور علی کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، بھائی جان، میری ایک درخواست مان لیجئے۔ کہو۔
بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ اگر دشمن آ جائے تو میرے لیے کمرے کا دروازہ بند نہ کریں، میں آخری دم تک آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں منور، انور نے کرب انگیز لہجے میں کہا، تم جاؤ۔ منور نے آپ دیدہ ہو کر انور علی کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر دروازے کی طرف چل دیا۔ ٹھہرو، انور علی نے کہا۔ منور رک گیا۔ انور علی نے منیرہ سے مخاطب ہو کر کہا، منیرہ، امی جان کی وہ تھیلی جو مراد ہمارے حوالے کر گیا تھا کہاں ہے؟ وہ اوپر ایک صندوق میں پڑی ہے، اسے لے آؤ۔ منیرہ کمرے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد مخمل کی ایک تھیلی اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ انور علی نے بستر پر لیٹے لیٹے منیرہ کے ہاتھ سے تھیلی لے کر کھولی اور ایک ہیرا نکال کر منور خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، منور لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ نہیں نہیں، منور نے پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ منور، انور علی نے کہا، تم ہمیشہ میرا حکم مانا کرتے تھے، یہ لے لو ورنہ میں خفا ہو جاؤں گا۔ منیرہ نے آگے بڑھ کر انور علی کے ہاتھ سے ہیرا لے لیا اور منور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انور علی نے 3 اور چھوٹے چھوٹے ہیرے تھیلی سے نکالے اور منور خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی لو منور، ان میں سے ایک خان کو اور دوسرا کریم خان کو، دوسرا خادمہ کو دے دو اور انہیں یہ سمجھا دو کہ وہ کچھ عرصہ انہیں چھپا کر رکھیں، یہ بہت قیمتی ہیں۔ منور خان نے ہیرے لے لیے اور پھر چند ثانیے غور سے انور علی کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، بھائی جان، آپ کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں۔ انور علی نے جواب دیا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تو پر یہ ہیرے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ انور علی نے قدرے تلخ ہو کر کہا، منور خدا کے لیے جاؤ۔ منور اس تلخی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اس نے سراپا احتجاج بن کر پہلے انور علی اور پھر منیرہ کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انور علی نے مخمل کی تھیلی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ کسی نے دروازہ کھٹکایا اور وہ دم بخود ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کون ہے؟ انور علی نے جلدی سے تمنچا اٹھا کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں جہان خان ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ انور علی نے منیرہ کی طرف دیکھا اور اس نے ایک کھونٹی سے ایک سفید چادر اتار کر اپنے اوپر ڈال لی۔ انور علی نے آواز دی، آئیے۔ ملک جہان خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود تلوار تھی اور لباس پر بھی خون کے چھینٹے نظر آتے تھے۔ اس نے کسی تمید کے بغیر کہا، معاف کیجیے، میں آپ کے نوکروں کو اطلاع کیے بغیر اندر آ گیا ہوں۔ سڑک پر جگہ جگہ انگریز سپاہی گشت کر رہے ہیں اور مجھے عقب سے دیوار پھاند کر اندر آنا پڑا۔ آپ کے متعلق داروغہ کی اطلاع بہت پریشان کن تھی۔ اب آپ کا کیا حال ہے؟ میں زخموں سے زیادہ تھکاوٹ کے باعث نڈال ہو گیا تھا۔ آپ تشریف رکھیے۔ نہیں، میں راتوں رات یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے حالات میں بھی اپنے ایک ساتھی کو فراموش نہیں کیا۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہزادہ فتح حیدر کا لشکر کڑی گٹا کی پہاڑی کے عقب میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور کسی تاخیر کے بغیر میں ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر شہزادے نے میر قمر الدین جیسے غداروں کی باتوں میں آ کر ہتھیار ڈال دیے تو میں آخری دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ ابھی تک سلطان ٹیپو کا جن وفادار ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان سب کی یہی رائے ہے کہ ہم شہزادہ فتح حیدر کے پاس پہنچ جائیں۔ اب سرنگا پٹم کو تباہی سے بچانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ شہر میں انگریزوں کی وحشت اور بربریت کی جو بھیانک مناظر دیکھنے میں آئے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ آج سرنگا پٹم میں کسی عورت کی عصمت محفوظ نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے 5 انگریز قتل کیے ہیں۔ ایک گلی میں چند انگریز نے 4 لڑکیوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور حیدرآباد کے سپاہی منت درازی سے انہیں چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے ساتھیوں نے اچانک حملہ کیا اور آن کی آن میں 10-12 انگریزوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ حیدرآباد کے اکثر سپاہی غیر جانبدار رہے، لیکن چند ایسے بھی تھے جنہوں نے لڑائی میں ہمارا ساتھ دیا۔
انور علی نے پوچھا آپ نے شاہی محل کے حالات معلوم کیے ہیں؟ نہیں، اس طرف کے تمام راستے بند ہیں۔ میں صرف اتنا معلوم کر سکا ہوں کہ 8 بجے تک محل کے دروازے پر شدید لڑائی ہو رہی تھی اور فرانسیسی دستہ کے محافظوں کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد یک لک فائرنگ بند ہو گئی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قلعے کا کماندار میر ندیم دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ان حالات میں اگر لڑائی جاری رہتی بھی تو انگریزوں کو محل پر قبضہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ زخمی ہیں، میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ دشمن شاہی محل سے فارغ ہوتے ہی ایک نئی شدت کے ساتھ لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کریں گے اور آپ کا مکان انتہائی غیر محفوظ ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی ایسے دوست کے پاس پہنچا دیا جائے جس کا گھر نسبتاً محفوظ ہو؟ انور علی نے جواب دیا، آج میرے لیے سرنگا پٹم کے تمام گھر یکساں غیر محفوظ ہیں۔ مجھے اس وقت کوئی پریشانی ہے تو اپنی بیوی کے متعلق ہے۔ اگر آپ انہیں شہزادہ فتح حیدر کے پاس پہنچا سکیں تو یہ مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ جہان خان نے کہا، اگر یہ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں انہیں شہزادہ کے پاس پہنچانے کا ذمہ لے سکتا ہوں، لیکن چند گھنٹے بعد یہ کام بہت مشکل ہوگا۔ منیرہ نے سراپا احتجاج بن کر کہا، نہیں، میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ انور علی نے کہا، منیرہ تمہارا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ اگر میں گرفتار ہو گیا تو انگریز زیادہ سے زیادہ مجھے اس وقت تک قید میں رکھیں گے جب تک کہ میسور کے کسی لشکر کی طرف سے مزاحمت کا خدشہ باقی رہے گا۔ لیکن ان درندوں کے ہاتھوں سرنگا پٹم کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں، اور اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ تم فرانسیسی قوم سے تعلق رکھتی ہو تو تمہارا انجام شاید میری قوم کی بہو بیٹیوں سے زیادہ المناک ہوگا۔ منیرہ نے کہا، اب میں فرانسیسی نہیں بلکہ میسور کی بہو بیٹیوں میں سے ایک ہوں۔ جہان خان نے کہا، میری بہن، سرنگا پٹم کے لیے یہ 3-4 دن بہت خطرناک ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ قوم فتح کے نشے میں کیا کیا کرتی ہے۔ منیرہ نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میری عزت، میری زندگی اور موت میرے شوہر کے ساتھ ہے، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ انور علی نے کہا، منیرہ آئندہ 1-2 دن سرنگا پٹم پر فاتح لشکر کی حکومت ہوگی اور انسانیت کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ جب یہ طوفان گزر جائے گا تو میں تم سے آ ملوں گا۔ میں منور اور کریم خان کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ اگر ملک جہان خان تمہارے لیے میسور کی حدود میں کوئی جائے پناہ تلاش نہ کر سکے تو تمہیں چچا اکبر خان کے گاؤں پہنچانے کا انتظام کر دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ حالات سازگار ہونے تک سمینہ اور اس کی والدہ تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے سکیں گی۔ منیرہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ منیرہ کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ جہان خان نے کہا، انور علی، میری بہن درست کہتی ہے، آپ کو ان کے متعلق فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ انگریز شراب کے نشے میں بھی ایک فرانسیسی لڑکی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ ہمارا ٹیپو شہید ہو چکا ہے، ہم اپنی تلوار اور ڈھال سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن فرانس کا نیپولین ابھی تک زندہ ہے۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ جہان خان دروازے کی طرف بڑھا، لیکن انور علی نے کہا، ٹھہریے، میں آپ سے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے، جہان خان نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد علی ابھی تک افغانستان کی مہم سے واپس نہیں آیا۔ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تو اسے 1 یا 2 ہفتوں کے اندر اندر یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر وہ کہیں آپ سے ملے تو اسے موجودہ حالات میں سرنگا پٹم آنے سے منع کیجیے۔ اسے میری طرف سے کہیے گا کہ اکبر خان کے گھر میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں ان کی طرف سے ایک ایلچی تمہارا حال معلوم کرنے آیا تھا۔ اگر آپ کو گھوڑے کی ضرورت ہو تو میرے اسٹیبل سے لے جائیے۔ نہیں، اس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر سرنگا پٹم سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ انور علی نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ جہان خان نے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد
منیرہ کو سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انور علی نے منیرہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، منیرہ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کس بات پر؟ تم نے میرا کہا نہیں مانا، میں نے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں یہاں سے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر تم میرا مشورہ مان لیتی تو ممکن تھا تمہیں رخصت کرنے کے چند ثانیے بعد دیوانگی کی حالت میں باہر نکل آتا اور چلا چلا کر کہتا، منیرہ منیرہ واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ منیرہ تشکر کے آنسو کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ انور علی نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم دروازہ بند کر دو اور روشنی بجھا دو۔ اگر باہر سے کوئی آہٹ سنائی دے تو مجھے جگا دینا، مجھے حبس محسوس ہو رہی ہے، ایک کھڑکی کھول دو، لیکن جب تمہیں نیند آنے لگے تو اسے بند کر دینا۔ غروب آفتاب سے کوئی 3 گھنٹے بعد سرنگا پٹم کے شہر، قلعے اور محل پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا اور میر عالم کی قیادت میں دکن کی فوج کے چند دستے بھی شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر میسور کے 12,000 سورماؤں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، لیکن ابھی تک ایسٹ انڈیا کمپنی اور میر نظام علی کے سپاہیوں کے لیے یہ فتح نامکمل تھی۔ وہ سلطان ٹیپو کی تلاش میں محل کا کونا کونا چھان چکے تھے۔ غداروں کی نشاندہی پر سلطان ٹیپو کے وفادار افسروں کے گھروں کی تلاشی ہو رہی تھی۔ کم سن شہزادوں کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ زخمیوں اور نہتیوں کے سینوں پر سنگین رکھ کر یہ پوچھا جا رہا تھا کہ سلطان کہاں ہے۔ سرنگا پٹم کے بیشتر سپاہی سلطان ٹیپو کی شہادت کے وقت مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور انگریزوں کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن جن سپاہیوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب حکمران کو گرتے دیکھا تھا، انہیں بھی خوف یا لالچ سلطان کی شہادت کے متعلق کچھ بتانے پر آمادہ نہ کر سکا۔ ان میں سے بعض سلطان ٹیپو کو زندہ سمجھ کر اسے لاشوں کے انبار سے نکالنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور جنہیں سلطان ٹیپو کی موت کا یقین ہو چکا تھا، انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ دشمن کے ناپاک ہاتھ سلطان ٹیپو کی لاش تک پہنچ سکے۔ سلطان ٹیپو شہید ہو چکا ہے، لیکن ان کے وفادار ساتھیوں نے اس کی لاشیں کہیں گم کر دی ہیں۔ سلطان شہید نہیں ہوا، سلطان زخمی ہونے کے بعد کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ سلطان حملے سے پہلے ہی سرنگا پٹم سے جا چکا تھا۔ سلطان شہزادہ فتح حیدر کے پاس پہنچ چکا ہے۔ سلطان چتر ڈرگ کو اپنا مستقر بنا کر لڑائی جاری رکھے گا۔ اس قسم کی افواہیں صرف انگریزوں اور میر نظام علی کی فوج کے افسروں کے لیے نہیں بلکہ ان غداروں کے لیے بھی انتہائی پریشان کن تھیں، جو میسور کی آزادی کے عوض اپنے آقاؤں سے بڑی بڑی جاگیروں کے وعدے لے چکے تھے۔ میر صادق اور میر معین الدین کا انجام دیکھنے کے بعد انہیں اپنے انجام کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ آدھی رات کے قریب محل کے سامنے میر قمر الدین پورنیا اور بدروزماں چند انگریز افسروں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ چند سپاہی مشلیں لیے ان کے گرد کھڑے تھے۔ میر ندیم بھاگتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور بلند آواز میں چلایا، مجھے ابھی سلطان ٹیپو کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ اس کی لاش شمالی دروازے کے سامنے دوسری لاشوں کے انبار میں دبی ہوئی ملی ہے، چلیے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ وہ کسی توقف کے بغیر اس کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاشوں کے انبار کے گرد کھڑے تھے۔ انگریز افسر کا حکم سے تمام لاشیں ایک ایک کر کے علیحدہ کی جانے لگی۔ چند لاشیں ہٹانے کے بعد ایک انگریز سپاہی نے ایک لاش کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کی تو اسے اپنے ہاتھ میں کسی سخت چیز کی چبھن محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی لاش کے سر سے پگڑی اتر گئی اور اس کے لمبے لمبے سیاہ بال بکھر گئے۔ انگریز سپاہی نے انگریزی زبان میں کچھ کہہ کر اپنے افسروں کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے مشلیں قریب کر کے دیکھا تو یہ ایک عورت تھی جس کی باہوں میں سونے کے کنگن چمک رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور عورت کی لاش برآمد ہوئی
जिसका जिस्म गोलियों से छलनी था। पूर्णिया ने एक सिपाही के हाथ से मशल लेकर गौर से उसका चेहरा देखा और चंद सानिये बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। आप इसे पहचानते हैं? एक अंग्रेज अफसर ने सवाल किया। हाँ, ये एक यतीम हिंदू लड़की है जिसे सुल्तान टीपू ने अपनी बेटी बना लिया था। इसका बाप गुज़श्ता जंग में मारा गया था। और दूसरी औरत कौन है? इसके मुतल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं। मुमकिन है ये शाही खानदान से तल्लुक रखती हो। थोड़ी देर बाद बाकी तमाम लाशें हटाई जा चुकी थीं और ये लोग सकते के आलम में शेरे मैसूर की तरफ देख रहे थे। सुल्तान टीपू का लिबास खून से तर था, लेकिन उसके चेहरे के रोब व जलाल में कोई फर्क नहीं आया था। टूटी हुई तलवार का कब्जा अभी तक उसके हाथ में था। उसका लिबास फौज के अफसरों से मुख्तलिफ ना था। वो दस्तार जो उससे दूसरों से अलहदा करती थी चंद कदम दूर पड़ी हुई थी। बदरुज़्ज़मान ने आगे बढ़कर दस्तार उठा ली। एक अफसर ने पूछा, ये सुल्तान टीपू है? मीर कमरुद्दीन ने घुटी आवाज में जवाब दिया, जी हाँ, आपको फतह मुबारक हो। अंग्रेज सिपाही चिल्लाया, ये जिंदा है, और चंद आदमियों ने अपनी बंदूकें सीधी कर ली। अंग्रेज अफसर झिझकता हुआ आगे बढ़ा और सुल्तान की नब्ज टटोलने के बाद उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोला, ये मर चुका है। बदरुज़्ज़मान ने सुल्तान की दस्तार को अपनी आंखों से लगाते हुए कहा, इसके कातिल आप नहीं, हम हैं। हमने इसे कत्ल किया है और हमारी आइंदा नस्लें इसकी कब्र पर फूल चढ़ाया करेंगी। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अंग्रेज अफसर ये कहकर मीर कमरुद्दीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। आप इन्हें पालकी में डालकर महल में पहुंचाने का इंतजाम करें, मैं जनरल हैरिस को इतला देता हूं। थोड़ी देर बाद किले के हर गोशे से फतह के नारे बुलंद हो रहे थे। फिर अंग्रेज सिपाही उछलते कूदते चीखते चिल्लाते किले से निकले और लोगों के घरों का रुख करने लगे। वो जत्थे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सुल्तान को तलाश कर रहे थे, उनके साथ शामिल हो गए। वो लूट मार कत्लो गारत का एक नया दौर शुरू हुआ। कारकनान कज़ाए कदर ने इस कौम की हजारों बेटियों की चीखों पुकार की तरफ से कान बंद कर लिए थे, जिसकी चंद माओं ने मीर सादक जैसे गद्दारों को दूध पिलाया था। श्रृंगापट्टनम का कोई घर वहशत और बर्बरियत के इस तूफान से महफूज न था। यहाँ तक कि वो गद्दार भी जिन्होंने मीर सादक, पूर्णिया, कमरुद्दीन और मोइनुद्दीन जैसे बेज़मीर इंसानों का साथ दिया था, अब ये महसूस कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ कौम की आज़ादी और कौम के शहीदों की कीमत वसूल नहीं की, बल्कि अपनी बहू बेटियों की इज्जत का सौदा भी कर चुके हैं। मीर सादक गद्दार, मीर मोइनुद्दीन गद्दार अपनी गद्दारी का सिला हासिल करने से पहले ही कत्ल हो चुके थे, लेकिन उनकी अरवाह इन्हीं दरिंदों के हाथों अपने घरों की बर्बादी का तमाशा देख रही थी, जिनके लिए उन्होंने श्रृंगापट्टनम का रास्ता साफ किया था। उनकी बहू बेटियों के भी लिबास नोचे जा रहे थे और शराब से बदमस्त अंग्रेज उनकी चीखों के जवाब में कह के लगा रहे थे, मैं मीर सादक की बीवी हूँ, मैं मीर सादक की बहन हूँ, मैं मीर सादक की बेटी हूँ। ये मीर मोइनुद्दीन का घर है। वो लॉर्ड विल्सवली के दोस्त थे। जनरल हैरिस उन्हें जानता है। इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों का दोस्त होने के जुर्म में कत्ल कर दिया है। तुम दूसरे कमरे में उसकी लाश देख सकते हो। तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्त और अपनी कौम के मोहसिन की बहू बेटियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं मुहिद्दीन कमरुद्दीन का बेटा हूँ। ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहनें हैं। हमें जनरल हैरिस के पास ले चलो। अंग्रेज के पास मुहीब कहकों के सिवा इनकी इल्तिजाओं का कोई जवाब न था। जो लोग सुल्तान टीपू की मौत के बाद जंग के नतायज के मुतल्लिक मायूस होकर इत्तेहाद डालने पर मजबूर हो गए थे, वो अब घरों को हिफाजत के लिए लड़ रहे थे और श्रृंगापट्टनम की गलियों में
اور بازاروں میں خون کی ایک نئی تہ جم رہی تھی۔ انور علی بندوقوں کے لگاتار دھماکوں اور عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار سن رہا تھا کہ سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا تو صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ منیرہ ایک بندوق اٹھائے نیم دار دریچے کے سامنے کھڑی سین کی طرف جھانک رہی تھی۔ انور علی نے اٹھ کر دوسری بندوق پکڑتے ہوئے پوچھا، منیرہ، ہمارے مکان کے آس پاس چاروں طرف لوٹ مار شروع ہو چکی ہے۔ انور علی جلدی سے دریچے کی طرف بڑھا تو اسے اپنے زخموں میں ٹیسیں محسوس ہونے لگی۔ اس نے منیرہ کو ایک طرف ہٹا کر دریچہ سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، تم نے مجھے کیوں نہ جگایا؟ آپ گہری نیند سو رہے تھے اور آپ کو آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا اگر کوئی اس طرف آیا تو آپ کو جگا دوں گی۔ انور علی نے دریچے کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں اس طرح دریچے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا اور تمہیں بندوق چلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم اگر ضرورت کے وقت صرف خالی بندوق بھر بھر کر مجھے دیتی رہو تو یہ کافی ہوگا۔ منیرہ نے باقی تمام اسلحہ اٹھا کر دریچے کے قریب رکھ دیا اور انور علی کے قریب بیٹھ گئی۔ اسے خوف اور اضطراب کا ایک ایک لمحہ مہینوں سے زیادہ طویل معلوم ہوتا تھا۔ چند منٹ بعد ڈیوڑی کی طرف شور سنائی دیا اور انور علی ذرا گردن اونچی کر کے باہر جھانکنے لگا۔ منور خان بھاگتا ہوا سین میں داخل ہوا اور اس نے برآمدے کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، بھائی جان، بھائی جان، وہ پڑوس کے مکان میں آگ لگا کر اس طرف آ گئے اور ہماری ڈیوڑی کا دروازہ توڑ رہے ہیں۔ انور علی نے دریچے سے باہر سر نکالتے ہوئے کہا، منور، کریم خان صاحب کہو کہ دروازہ کھول دے اور اپنی بندوق ان کے سامنے پھینک دے۔ منور خان نے بدحواس ہو کر جواب دیا، جناب، اگر ڈیوڑی کا دروازہ کھول دیا گیا تو وہ فوراً اندر آ جائیں گے۔ تم ڈیوڑی کا دروازہ بند کر کے بھی انہیں اندر آنے سے نہیں روک سکتے۔ منور خان نے آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، بھائی جان، خدا کے لیے مجھے اندر آنے دیجیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں بندوق چلا سکتا ہوں۔ انور علی مضطرب ہو کر آگے بڑھا اور دروازے کی کنڈی کھولنے کے بعد منور خان کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اپنی کوٹری میں پڑے رہو۔ جو لوگ میری تلاش میں آتے ہیں وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہاں تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بلا وجہ مارے جاؤ۔ اگر انہوں نے ہمیں کسی انسانی سلوک کا حقدار سمجھا تو میرے نوکروں کو بھی کوئی خطرہ نہیں، اور اگر ہمیں اپنی عزت بچانے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو بھی تم لوگ ہم سے دور رہ کر اپنی جانیں بچا سکو گے۔ ہمیں مرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب باتوں کا وقت نہیں، جاؤ ڈیوڑی کا دروازہ کھول دو، اور اگر وہ پوچھیں تو انہیں یہ بتا دو کہ اس گھر میں ایک زخمی اور ایک عورت کے سوا کوئی نہیں۔ منور خان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن انور علی نے اسے باہر سین کی طرف دھکیل کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ خادمہ کانپتی کانپتی دریچے کے سامنے نمودار ہوئی اور انور علی سے اسے دیکھتے ہوئے چلایا، چچی، آپ یا تو اپنی کوٹری میں پڑی رہیں ورنہ چھت کے اوپر چلی جائیں اور جب تک ہم آواز نہ دیں اس طرف آنے کی کوشش نہ کریں۔ خادمہ ایک ثانیہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کھڑی رہی اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی زینے کی طرف چلی گئی۔ انور علی دریچے کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈیوڑی کی طرف آدمیوں کا شور بدتدریج بڑھ رہا تھا۔ منیرہ دم بخود ہو کر اپنے شوہر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ کے زخم کو تکلیف تو نہیں دیتی؟ نہیں، میرا سر کچھ بوجھل ہے، ابھی اٹھ کر دروازہ کھولتے وقت مجھے چکر آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ منیرہ، تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں، آپ کی موجودگی میں مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ انور علی نے کہا، منیرہ، میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، مجھے اگر کوئی خوف ہے تو وہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو اور وہ آ رہے ہیں۔ منیرہ، وہ آ رہے ہیں۔ منیرہ نے نیم بعد دریچے سے باہر دیکھا تو مسلح انگریزوں کی ایک ٹولی سین کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ انور علی نے اسے اپنے ہاتھ سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا،
نیرا اپنا سر نیچے رکھو۔ 15-20 مسلح انگریز سین کے دروازے کے آگے رکے، پھر 2 آدمی بندوقیں سیدھی کیے آگے بڑھے۔ انور علی نے اپنی بندوق کی نالی باہر نکالتے ہوئے بلند آواز سے انگریزی زبان میں کہا، ٹھہرو۔ وہ رک گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، ہم تمہارے مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، تمہیں ہتھیار پھینک کر باہر آنے کے لیے 1 منٹ دیا جاتا ہے۔ 1 منٹ کے بعد ہم فائرنگ شروع کر دیں گے، پھر تم کسی رعایت کے مستحق نہیں سمجھے جاؤ گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم زخمی ہو۔ انور علی نے کہا، میں تمہارے کسی ذمہ دار افسر کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے افسر آج بہت مصروف ہیں اور شاید تمہیں معلوم نہیں ہم باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انسانیت کے بدترین دشمن ہو، لیکن اگر تم میرا گھر لوٹنا چاہتے ہو تو میں مزاحمت نہیں کروں گا۔